آج کی کہانی بے اولاد عورت کی کہانی کے بارے میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جس شادی شدہ عورت کی کوکھ سے بچہ نہ ہو اس کی زندگی ادھوری ہوتی ہے، مگر میں کہتی ہوں ایسا نہیں ہے۔ بن ماں کے بچے بھی بانجھ عورت کی ادھوری زندگی کو مکمل کر دیا کرتے ہیں۔ میری شادی آصف خان سے ہوئی جو بہت خوبصورت تھے۔ شادی کے بعد میں ان کے ہمراہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ آصف مجھے دل و جان سے چاہتے تھے، ساس نند تھی نہیں، ہماری توجہ بس ایک دوسرے کے لیے تھی۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے۔ میری سہیلیاں جب آصف کو دیکھتی کہتی میاں پر نظر رکھا کرو، ان کی پرکشش شخصیت پر کوئی اور نہ مر مٹے، یوں بھی مرد کا بھی اعتبار نہیں۔ تب میں غرور سے کہتی مجھ جیسی انہیں اور کوئی نہ ملے گی، یہ ضرور اللہ کو پسند نہ آیا۔ میں بھول گئی کہ عورت کی خوبصورتی اولاد سے ہوتی ہے۔ جس عورت کی گود سونی ہو وہ داغ لگے چاند جیسی ہوتی ہے۔ شادی کو 10 برس بیت گئے، اولاد کی نعمت سے گود خالی رہی۔ شروع میں ہم دونوں کو امید تھی کہ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت سے ضرور نوازے گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مایوس ہوتے گئے۔ میں اداس اور چپ چپ رہنے لگی۔ شادی کے 10 برس بعد ایک روز کہنے لگے چھوٹے شہر میں دل نہیں لگتا، بڑے شہر کی رونقیں بڑی ہوتی ہیں، یہاں رشتہ دار بھی بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، زندگی میں بوریت سماتی جا رہی ہے، جی چاہتا ہے یہاں سے کسی بڑے شہر میں جائیں۔ ایک دن دفتر سے لوٹے تو کہا میں اپنا کاروبار لکھنؤ میں شفٹ کر رہا ہوں، ایک دوست کے حوالے سے وہاں آفس مل گیا ہے، چلو اس روشنیوں کے شہر میں چل کر نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ میرا جی نہ چاہتا تھا کہ اپنے شہر اور اپنے میکے والوں سے دور جاؤں، مگر شوہر کی خواہش کے آگے بے بس ہو گئی۔ انہوں نے سمجھایا کہ ماحول بدلے گا تو ہماری زندگی میں نئے رنگ بھر جائیں گے۔ شروع میں ہم ایک پرسکون علاقے میں رہنے لگے، ایک چھوٹا سا بنگلہ، کام کرنے والی ملازم اور ملازم لڑکا بھی آسانی سے مل گئے، کیونکہ قریبی کچی آبادی میں غریب کنبے آباد تھے۔ ملازم ایک 24-25 سالہ خوش شکل عورت تھی جو بہت دلچسپ باتیں کرتی تھی، صبح سویرے آ جاتی اور شام تک میرے پاس ہوتی، یہ کام بھی اچھا کرتی اور باتیں بھی چٹپٹی کرتی۔ اس ملازم کا نام روبینہ تھا، جسے میں روبی کہتی تھی۔ ایک روز روبی آئی تو کہا بیوی ایک بات کہنی ہے، مگر ڈرتی ہوں اور بتائے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔ ڈرو نہیں، جو کہنا ہے کہہ دو، صاحب کو پتہ چلا تو میری شامت نہ آ جائے۔ روبی کے اس جملے پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ایسی کیا بات ہے؟ بتا دو، صاحب کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں ان کو بتاؤں گی نہیں۔ بتاؤ تو کیا بات ہے؟ کل شام جب میں کام کرنے کے بعد نکلی تو میرا شوہر آپ کے گھر کے باہر انتظار کر رہا تھا، کہنے لگا موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ، آج تمہیں بازار لے جانا ہے، مجھے تنخواہ کے علاوہ بونس بھی ملا ہے، تمہیں نئے کپڑے اور جوتے دلوا دوں۔ میں جلدی سے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ ہم بازار گئے، وہاں فٹ پاتھ پر کپڑوں کے ڈھیر سے اپنے لیے 2 جوڑے تلاش کر رہی تھی کہ ہمارے بالکل سامنے صاحب کی گاڑی آ کر رکی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت فیشنیبل لڑکی کار سے اتری۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ زیورات کی ایک بڑی دکان میں چلے گئے۔ صاحب نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ میں دکان کے شیشے سے ان کو دیکھنے لگی۔ صاحب نے سونے کی انگوٹھی نکلوائی اور ایک انگوٹھی پسند کر کے اس لڑکی کی انگلی میں پہنانے لگے۔ اس خوف سے کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لیں، فوراً پلٹ آئی۔ شوہر کو بتایا، تب میرے شوہر نے کہا کہ اپنی بیگم صاحبہ کو یہ بات ہرگز مت بتانا، ورنہ ان کا صاحب سے بہت جھگڑا ہو جائے گا۔ کیا بیگم یوں ہی اندھیرے میں لٹتی رہیں گی؟ میں ان کو ضرور بتاؤں گی۔ تب انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کم عقل، ایسی باتوں سے میاں بیوی میں پیار ختم ہو جاتا ہے، بعض دفعہ گھر بھی اجڑ جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ تمہاری بیگم صاحبہ کا گھر اجڑ گیا تو پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو اس بارے میں کچھ نہ مبین صحیح کہتا ہے۔ اگر آپ کے شوہر کی جگہ
मुबीन मुझसे ऐसा धोखा करता और मुझे इल्म हो जाता तो क्या मैं उसे बख्श देती? रात भर परेशान रही। सुबह फैसला किया, ज़रूर बताऊंगी ताकि वक्त गुजरने से पहले आप अपनी ज़िंदगी की खुशियों को बचाने की कोशिश कर लें। ऐसा ना हो पानी सर से ऊंचा हो जाए। जहां मैं सोच भी ना सकती थी कि आसिफ मुझे धोखा दे सकते हैं, गुमान हुआ कि ज़रूर रूबी की आंखें धोखा खा गई हैं। रात को आसिफ घर लौटे तो मैंने उन्हें आड़े हाथों लिया। वे घबरा गए। उनसे झूठ भी नहीं बोला जा रहा था। हकलाने लगे। जब मैंने उनसे कहा कि अगर सच न बताया तो कसम खाती हूँ कि जान दे, तब उन्होंने बता दिया कि एक लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है। वह मुझे पसंद आ गई। मैंने उससे शादी कर ली है। वह एक गरीब घराने की ज़रूरतमंद लड़की थी। चाहता था कि तुम्हें पता न चले। मैं तुम्हें सदमा नहीं पहुंचाना चाहता था। अब पता चल गया है तो तुम्हारी इजाज़त से उसे घर लाना चाहता हूँ। मुझ पर तो जैसे बिजली गिर गई। सोच भी न सकती थी कि मुझसे आसिफ बेवफाई करेंगे। बेख्तियार जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वह मुझे रोता छोड़कर घर से चले गए। मैं रात भर अकेली रोती रही। मेरे आंसू पोंछने वाला भी कोई ना था। अगले 2 दिन तक वह घर न लौटे। तब मेरा दम घुटने लगा। रूबी दिलासे दे रही थी मगर मुझे कुछ भी अच्छा न लग रहा था। आसिफ के बगैर एक दिन नहीं काट सकती थी। अब 2 दिन 2 रातें गुजर चुकी थी। मेरी हालत खराब होते देख रुबीना बोली, बीबी आप साहब को फोन करके बुला लीजिए। मर्द और शादियां करते ही हैं, खुद पर काबू रखिए। ज्यादा गुस्सा करेंगी तो उनको खो बैठेंगी। मैं खुद उन्हें बुलाने का बहाना ढूंढ रही थी। लगता था नहीं आएंगे तो मर जाऊंगी। फोन मिलाया। मैंने हेलो कहा और हेलो कहते ही फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, अगर हौसले से मेरी बात सुनो तो अभी आ जाता हूँ। बोलो क्या सुन लोगी? सुन लूंगी मगर फौरन आ जाइए। बेकार मेरे लफ्जों से ये अल्फाज अदा हो गए। 1 घंटे में वह आ गए। गाड़ी का हॉर्न सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे बदन में निकली रूह दोबारा अपने ठिकाने लौट आई हो। आसिफ अंदर आ गए। गले से लगाकर मेरे बालों को संवारते हुए बोले, तुम मेरी जिंदगी हो। सिद्रा से शादी मैं औलाद के लिए की है। दूसरी शादी का फैसला मैंने खुशी से नहीं किया। अल्लाह ताला ने इस शहर में कारोबार में इतनी बरकत दी है कि पैसा छप्पर फाड़कर बरसने लगा। कोई इस दौलत का वारिस तो हो जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। पगली, मैंने सिद्रा से शर्त रखी है, जो पहली औलाद होगी वह मेरी पहली बीवी की होगी। इस तरह तुम्हारी प्यासी ममता को सुकून मिल जाएगा और मुझे वारिस मिल जाएगा। यकीन करो मेरे और तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि ये और बढ़ जाएगा। तुम मेरी जान हो। ये सारी कहानी सुनकर मैं खामोश ही रही। अब कहने सुनने को क्या रहा था? आसिफ शादी कर चुका था। मेरी मर्जी से क्या फर्क पड़ता था? मुझे ये सोचकर बड़ी वहशत हो रही थी। अगर आसिफ घर से चला गया तो मैं यहाँ तन्हा क्यों कर सांस ले पाऊंगी? इन तन्हा रातों के अंधेरे तो मुझे निगल जाएंगे। मेरा शरीके जिंदगी सिद्रा को घर ले आया। दिल पर जो गुजरी सो गुजरी। समझौता करने में ही आफिया जानी। मैं बूढ़े माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। सिद्रा को ऊपर का कमरा दे दिया गया, मगर आसिफ ने मुझे नज़रअंदाज ना किया। मुझे पहले से ज़्यादा मोहब्बत दी। मैं बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरे शौहर की औलाद मेरी गोद में आए, जिस शौहर से मैं अब भी मोहब्बत करती थी। वह दिन भी आ गया जब सिद्रा अस्पताल चली गई। इस दौरान आसिफ ने मुझे बच्चे के बारे में इतने ख्वाब दिखाए कि लगा मेरी अपनी गोद आबाद होने वाली है। जितने दिन सिद्रा अस्पताल रही, आसिफ घर आना भूल गए। सारा दिन तक मैं बंगले में तन्हा उनका इंतज़ार करती रही। 1 हफ्ते बाद वह आ गए। मैं बेइख्तियार गेट की तरफ लपकी, मगर मुझे देखकर सिद्रा ने मुंह फेर लिया। वही सिद्रा जो मुझे आपा आपा कहते ना थकती थी। ये दोनों कमरे में चले गए। मुझे आसिफ की आवाज़ सुनाई दी, सिद्रा बच्चे को मुझे दो ताकि मैं उसकी बड़ी अम्मी को गोद में दे दूं।
وہ انتظار میں ہے ہفتے بھر سے۔ مگر میری سوتن نے یہ کہہ کر جیسے تیز کھنجر میرے دل میں اتار دیا، میں اپنے بچے پر اس گود چھلنی کا سایہ بھی نہ پڑنے دوں گی۔ میں سن ہو کر رہ گئی۔ آصف بے بس ہو گئے، میرے پاس آئے اور دھیمی آواز میں بولے، دراصل بچے کے دودھ پینے کا وقت ہو رہا ہے، وہ دودھ پلا دے تو میں منّے کو تمہارے پاس لاتا ہوں۔ منّے کی پیدائش سے پہلے تک آصف میرے قریب تھے، مگر جب سے بیٹا ہوا وہ میرے پاس بے دلی سے آدھی رات کے بعد کمرے میں آتے، کہتے منّا سو نہیں رہا تھا، میں اسے بہلا رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد سدرا ماں کے گھر چلی گئی۔ میں خوش تھی کہ اب آصف اس کی غیر موجودگی میں وقت میرے ساتھ گزاریں گے، مگر میری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ دفتر سے سیدھے ادھر چلے جاتے، کہتے منّے کی یاد ستا رہی تھی، سوچا ایک نظر دیکھ لوں تو گھر جاؤں۔ یوں آدھی رات کو گھر پہنچتے۔ سدرا واپس آ گئی۔ اب یہ اکثر شام کو باہر جاتے۔ مجھے آصف کہتے، آج منّے کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے، آج اس کے کپڑے خریدنے ہیں، آج اسے اس کی نانی سے ملانے لے جانا ہے۔ میں انتظار کرتی رہ جاتی اور یہ سدرا کی ماں کے گھر میں رات کا کھانا کھا کر ہی لوٹتے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے میرے ساتھ جھوٹی محبت دکھانا بھی چھوڑ دی۔ اگر کبھی مجھے باہر لے جاتے تو بار بار گھڑی دیکھتے، کہتے جو خریداری کرنی ہے جلد کر لو، گھر میں سدرا اور منّا اکیلے ہیں، کہیں ان کو ہماری ضرورت نہ پڑ جائے، بچہ چھوٹا ہے، اکیلے سدرا خیال نہیں رکھ سکتی۔ منّا پاؤں پاؤں چلنے لگا۔ میں اسے دیکھتی تو وہ جی کرتا اٹھا لوں، اس کے ننھے منّے وجود سے اپنی گود بھر لوں۔ کبھی کبھی بھولے سے اٹھا لیتی تو سوتن اس کو ذرا دیر بعد میرے بازوؤں سے اچک لیتی۔ مسلسل تنہائی نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا۔ پہلے تو کسی نے میری ذہنی اختری پر توجہ نہ دی، جیسے کہ اس مکمل فیملی میں ایک فالتو شخص تھی، مگر جب مجھ پر دورے پڑنے لگے تو مجھے میکے بھجوا دیا گیا۔ والدین میرا حال دیکھ کر رو پڑے، مجھے ذہنی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے میرا حال سنا۔ اب وہ اکثر گھر آتا اور مجھ سے دیر تک باتیں کرتا، یوں دل ہلکا ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ میری حالت میں بہتری آنے لگی۔ تب اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ آصف کو بلانے کی کوشش کریں، وہ طلاق دے تو لے لیں، دوسری شادی کر لیں اور نئی زندگی شروع کر دیں، یہی آپ کے دکھوں کا علاج ہے۔ میں نے کہا آصف سے طلاق نہیں لوں گی، وہ خود دے دے تو بھی مجھ بانجھ سے کون شادی کرے گا؟ آصف سے جو درد ملا ہے اب دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کچھ دنوں بعد ایک لفافہ پوسٹ مین نے لا کر دیا۔ آصف کی طرف سے طلاق نامہ تھا اور وجہ مجھے ذہنی مریض بتایا گیا تھا۔ والد صاحب نے یہ کاغذات ڈاکٹر صاحب کو جا کر دکھائے، مشورہ لیا کہ مجھے کس طرح آگاہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے دھیرے دھیرے حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ کیا، سمجھایا کہ ایک شخص پر زندگی ختم نہیں ہو جاتی، ان کی نظر میں ایک اچھا شخص ہے جو ان کا دوست ہے، اس کی بیوی کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا تھا، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ممتا سے محروم ہیں، ان کو ماں کی ضرورت ہے اور بچوں کے باپ کو ایسی خاتون کی تلاش ہے جو ان کے بچوں کو ماں کا پیار دے سکے۔ باپ کی طرف سے ان بچوں کو پیسے کی کمی نہیں، مگر ماں کا پیار دولت کے بدلے خریدا نہیں جا سکتا، یہ وہی ان کو دے سکے گی جن کے اندر خود اولاد اور ممتا کی پیاس ہو۔ ایک دن انہوں نے مجھے ان بچوں سے بھی ملوایا، وہ بہت پیارے پیارے اور معصوم تھے، مگر مایوس سے لگے۔ میں نے پیار کیا تو میرے پاس دوڑے چلے آئے، میں نے انہیں دیکھ کر پیار سے اپنی باہوں میں بھر لیا، پھر یہ بچے اکثر میرے پاس لائے جانے لگے، مجھے ان سے پیار محسوس ہونے لگا، مگر دل دوسری شادی پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ آصف کے بدلے کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ لے۔ والدین بار بار سمجھاتے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، ماضی کے ساتھ چمٹے رہنا کم عقل کا ثبوت ہے،
ماں کہتی مرد کو عورت سے محبت نہیں ہوتی، اسے گھر بار سنبھالنے والی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ عورت مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے لیے لٹ جاتی ہے۔ مجھے اماں کی یہ باتیں بری لگتی، مگر رات دن سوچتی تھی کہ آخر آصف نے مجھے طلاق کیوں دی؟ شادی تو اس نے کر ہی لی تھی، مجھے اپنے نام سے تو محروم نہ کرتا۔ ماں کہتی تھی کہ اب اسے بھول جا، مگر میرے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ اسے کیسے بھول سکتی تھی جس کے لیے میں نے پہلا شنگار کیا تھا؟ اس نے پہلی بار میرا گھونگھٹ اٹھایا تھا، والدین دیکھ دیکھ کر کڑتے تھے اور میں اسی کے خیالوں میں گم رہتی تھی جو میری روح میں سمایا ہوا تھا۔ بالآخر انہی بچوں نے مجھے ان سوچوں سے نکالا۔ انہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس مجھ سے ملانے لاتے تھے۔ میں ان کے بارے میں سوچنے لگی تھی، وہ نہ آتے تو اداس ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے اپنے پیشے کا حق ادا کر دیا اور میں پھر سے نئی زندگی کی طرف لوٹ آئی، ایسی زندگی جو بے مقصد نہ تھی، جس کا کوئی مقصد تھا۔ عورت بانجھ ہو تو مرد کو اختیار ہے، وہ دوسری شادی کر لے یا اسے طلاق کے کاغذات تھما دے، اس کی زندگی برباد کر دے۔ لیکن مرد اگر بانجھ ہو تو عورت کیا کرے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ والد صاحب نے بالآخر ایک فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے عادل کو میرے لیے پسند کر لیا اور مجھے اپنے آنسوؤں سے مجبور کیا کہ میں سر جھکانے پر مجبور ہو گئی، اور وہ گھڑی بھی آ گئی جب میں آصف کی یادوں سے دل کا دامن بھرے عادل کی من گوہا بن گئی۔ ان کے 3 بچوں کی ماں کا روپ دھار لیا۔ ان بچوں کی معصوم باتوں نے رابطہ رابطہ میرے سوچوں میں شہد گھولنا شروع کر دیا۔ عادل بہت اچھے انسان تھے۔ جب میں نے ان کے بن ماں کے بچوں کو سینے سے لگا لیا تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئے، اتنے شکر گزار ہوئے کہ میں رو دی۔ میری پیاسی ممتا کو معصوم محبت جو ملی وہ مجھے ماں سمجھ بیٹھے، اور مجھے بھی زندگی کے کسی موڑ پر یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں۔ آج میں جہاں جاتی ہوں میرے بچے میرے ساتھ جاتے ہیں۔ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی اور نہ یہ میرے بغیر رہ سکتے ہیں۔ میں ان کے بغیر ادھوری ہوں اور یہ میرے بغیر نامکمل۔ وہ خوشی جس کے لیے میں ترس رہی تھی، عادل کے بچوں نے وہ خوشی میرے دامن میں بھر دی ہے۔ اب میں بانجھ نہیں ہوں اور نہ عادل کے بچے بن ماں کے کہلاتے ہیں، کیونکہ ہر عورت کے اندر ایک ماں پوشیدہ ہوتی ہے جس کو بس دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔